معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں کچھ باتیں ضروری ہیں جو بتانا ہے اسی مقصد کے تحت، کہ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب پرسوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ سانسیں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم یہ سانسیں اب وقت تو نہیں ہے موت کا پتہ، لیکن امید ہے کہ جلوس میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے یہ سانسیں ہمیں جو عطا فرمائی ہیں تو ہمارے لیے خوش نصیبی، ہر ایک کو اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ یہ سانسیں جلوس محمدی میں چلنے کے لیے اس نے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جلوس جو ہم نکالیں گے، اور یہاں کہنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ سب کو تو الگ الگ بتانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مدرسے میں بھی اس دن بتایا لیکن کم لوگ تھے، لیکن یہاں تو سبھی ہیں۔ تو جو بے راہ روی اختیار کرتے ہیں لوگ، یعنی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تو ایسا کوئی نہ کرے۔ سننے میں آیا اس دن کسی غیر کا بھی کوئی جلوس ہے، تو ہمیشہ مسلمان فرنٹ پیج پر رہتے ہیں۔ اخبار کھولیں گے سب سے پہلے خبر، چاہے جیسی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہے تو پہلے پیج پر، ہے تو سب سے آگے، تو ایسے ہی آگے رہنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی منشا جو بھی ہو، لیکن اللہ نے ہمیشہ پرچم اسلام کو بلند رکھا ہے اور ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ تو اسلام کے ماننے والے بھی بلند تھے اور بلند ہیں اور بلند ہی رہیں گے۔ تو جلوس میں اپنے چلنے کے انداز سے لوگوں کو یہ بھی بتا دینا کہ صرف ہمارا نام ہی بلند نہیں ہے، بلکہ ہمارا کردار بھی بلند ہے، ہمارے افعال بھی بلند ہیں، اور وہاں جو نہ تو منقبت پڑھی جائیں گی اور ہماری ٹھیلیاں جو ہوں گی اس میں کوئی ڈی جے والا مائک نہ ہو، تاکہ یہ بتا دو ہم اپنے اقوال اور کردار سے سب چیز سے بلند ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی موڑ پر جلوس ٹکرا جائے تو اس چیز کا سبق دے دینا لوگوں کو جو چیز ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسانیت اور محبت۔ ہمیں اپنے لوگوں سے محبت کرنا ہے، کیا انہیں بچا لینا اس جلوس سے، اور اپنے جلوس میں شامل رکھنا ہے۔ اور اب یہ سوچیں یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ کون اسے ایک لیڈر بنایا جائے؟ لاکھوں کی بھیڑ میں کون لیڈر ہوگا؟ ہر انسان لیڈر ہوتا ہے، اسے بس یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں سیدھا چلنا، کسی کو لیڈر بنایا نہیں جائے گا۔ یہ رسول کا جلوس ہے، رسول کی پیدائش پر زمانے میں ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس کے گھر جا کر مناتے ہیں، یا دعوتیں آتی ہیں تو پھر کسی لون میں یا کسی مال میں یا کسی پارک میں یا کسی ہوٹل میں جا کر مناتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کم سے کم دیکھ لے ہمیں کہ یہ بھی آئیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی لائٹوں میں آتا ہے، کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نظر اس کی نہیں ہے، یہ نظر میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جہاں بھی رہو گے وہاں رہو گے۔
یہ نظر میرے مصطفیٰ کی ہے، جہاں بھی رہو گے چھپے ہوئے نہیں ہو، سب شمار میں ہو۔ تو اس لیے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو جلوس میں چلنا ہے، اور جلوس میں یہ پیغام دے دینا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم ہے دنیا میں جو امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہے تو وہ صرف قوم مسلم ہے۔ ایسا ہوگا نہ ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو یہ امن کا پیغام دے دینا ہے لوگوں کو۔ یہ سیکیورٹی وہ لوگ لگاتے ہی ہیں، پولیس والے لگتے ہیں تو وہ اپنی فارمیلٹی پوری کریں، لیکن ہمیں ضرورت ہے نہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں لڑنا ہے کسی سے؟ نہیں، ہماری شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے، نہ ہمارے نبی نے کبھی اجازت دی، کبھی نہیں۔ ہاں لیکن اگر وہ آئے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہ آئے۔ جو ہے قوانین ہند کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا کام ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو۔ کیسے؟ اس سے بھی میسج غلط آئے گا۔ جیسے کسی نے کوئی بانٹنے کی چیزیں رکھ لی، سبیل رکھ لی کسی نے، تو بس دیکھا اس کی طرف سب بھاگ پڑے ایک طرف۔ کچھ لوگ رسی بھی چلاتے ہیں کہ رسی لگا لیتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے لے جاتے ہیں کھینچ کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، پانی کا انتظام ہوگا، ہوتا ہی ہے، اور نہیں ہے تو 10 روپے کی ایک بوتل خرید لو اور آرام سے کہیں بیٹھ کر پی لو، پھر چلو بیٹھ کے پی لو۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ کچھ لوگ اس دن بے لگام ہو جاتے ہیں، لگام ہی کہا جائے گا کہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، چلتے چلتے کھا لیتے ہیں، چلتے چلتے پی لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آئے ہیں جلوس محمدی میں اور انسانوں والا برتاؤ نہیں دے رہے ہیں۔ کہاں انسان والا ہے؟ یہ انسانوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر پیو، ہمارے حضور نے تو یہی بتایا ہے نہیں، بیٹھ کے کھاؤ اور پیو، اور یہ چلتے چلتے پتہ نہیں کون سی قوم کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اس دن لوگ۔ تو ان تمام باتوں کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب تمام معاشرے میں بستے ہیں کہ ہر ایک کی چیز نہیں کھاتے ہیں، سمجھ گئے کیوں نہیں کھاتے؟ تو پھر بانٹنے والے کو بھی دیکھ لو کہ کون بانٹ رہا ہے۔ ایسا تھوڑی نہیں ہے سیب آیا تو فوراً منہ میں، دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے فوراً کھا لیا، بعد میں پوچھنا ارے وہ تو بٹ رہا تھا، ارے بٹ رہا تھا یا لٹ رہا تھا، پہلے دیکھ تو لو کہاں سے آیا۔ اور دیکھو یہ تمام چیزیں، اور جب جلوس صحیح سے نکالو گے تو غلامی کا ثبوت بھی جو ہے بہت اچھے انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں، بہت اچھے انداز میں، اور بہت اچھے انداز میں اسی وقت ہوگا جب ہم بہت اچھے طریقے سے جلوس نکالیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز حشر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، ایسا مت سمجھنا کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور ہمیشہ ہر وقت ہر آن ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے حضور ہی ہمارے بادشاہ ہیں، تو بادشاہ کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہم سے اچھا اور کون جان سکتا ہے؟ وفادار سے اچھا کوئی جان سکتا ہے؟ جو گستاخ ہیں تو وہ تو کر ہی رہے ہیں گستاخی، ان سے مطلب نہیں ہے، یا کر چکے یا ان کے پیروکار ان سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں وفاداری کا ثبوت دینا اور حضور سے محبت کی دلیل پیش کرنا ہے کہ واقعی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور کی محبت کا عالم یہ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بروز حشر جو ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سونے کی ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، سونے کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ لگائے گا ان کے لیے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، مگر میرے نبی اس ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں بولے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا، مجھے خوف ہوگا اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرے پیچھے میرا کوئی امتی جو ہے جہنم میں چلا جائے، اس لیے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ہر ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے، آج اگر ہم کسی جگہ پھنس گئے تو نکلنے کی صورت ہوتی ہے، نکل بھی آتے ہیں، لیکن جو جہنم میں چلا جائے گا وہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جب حضور شفاعت فرمائیں گے، اور ایک بات اور فرمائی آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک مخصوص مقبول دعا عطا فرمائی،
کہ یعنی وہ دعا قبول ہی ہوگی، اور ویسے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ایک وہ مخصوص دعا ہے جو ہر ایک نبی کو عطا کی گئی. تو تمام نبیوں نے ان دعاؤں کو دنیا میں ہی مانگ لیا، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو بروز حشر اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لیا. اس کو محفوظ کر لیا ہے. آپ بروز حشر وہ دعا مانگیں گے اور وہ دعا کا اثر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے محبوب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ جہنم میں، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا. تو کوئی بھی رسول کا امتی اگرچہ گناہوں کے سبب جہنم میں چلا جائے گا، لیکن ہمیشگی اس کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی صرف غیروں کے لیے. تو محبت کا ثبوت اس انداز میں دینا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی، ہم جو خوشی منا رہے ہیں وہ اوور ہو جائے اور جو ہے خوش کرنے کی بجائے حضور ہم سے ناراض ہو جائے. کوئی ایسی چیز نہ ہو آپ کے ہاتھ میں، سمجھ رہے ہیں؟ لاٹھی ڈنڈا تلوار اس کی کیا ضرورت ہے؟ جھنڈا ہونا چاہیے، ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے ڈنڈے میں ہی جھنڈا ہوگا، ہاں تو وہ جھنڈا ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ کسی بچے کو دے دیا جائے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے بچوں کو دے دیا، بچے آپس میں لڑا رہے ہیں، جھنڈے لڑاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں یا قدموں کے پاس تک آ جاتے ہیں، نیچے لڑاتے لڑاتے لے جاتے ہیں. ان پر کیا ہے؟ گنبد خضرا بنا ہوا ہوتا ہے. توہین ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے. تو اگر آپ پورے راستے نہیں پکڑ سکتے، کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن آپ کے پاس جھنڈا ہے تو کسی سمجھدار انسان کو جھنڈا دیجیے، بڑے انسان، بچوں کو نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان بڑوں کو جھنڈا دینے میں بچوں کے لیے ایک درس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں جھنڈا نہیں دیا، اس کا مطلب یہ تعظیم کے لائق ہے جھنڈا، اور یہ کوئی عام جھنڈا نہیں ہے کہ ایسی ہی جس نے پکڑ لیا جہاں پھینک دیا. تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے بچوں سے بھی یہ کہیں گے تم بڑے ہو جاؤ تب اٹھانا. تو یہ جھنڈے بڑوں کے ہاتھ میں اچھے لگتے ہیں کہ تعظیم بھی ہوتی ہے اور سلیقے سے بھی چلتے ہیں. تو بچوں کو نہ دیے جائیں بالکل، تاکہ وہ ان کی بے حرمتی کریں اور جو ہے سیدھی رو میں نہ چلیں. وہ نہیں چلیں گے، بچے تو بچے ہیں. ہاں یہ جھنڈا آپ کے پاس ہوگا تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں. بھیڑ بہت ہوگی، اس بات کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں. اور اگر کوئی بچہ ایسا پایا گیا آپ کی نظر میں ہے ایسا جو رو رہا ہے یا بچھڑ گیا ہے کسی اپنے بھائی سے یا باپ سے، کیونکہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، تو اسے پکڑ کر رکھیں، ٹھیلی کے پاس لے کر جائیں اور وہاں سے ٹھیلی پر اعلان کرا دیں، اسے پہنچا دیں. کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نہ سمجھ ہیں بالکل، تو حالانکہ کھوں گے تو نہیں، لیکن ہاں یہ آسانی ہو جائے گی انہیں اپنے والدین جو والد یا اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے میں. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. اور جلوس میں کوئی بھی گاڑی والے جو لڑکے نکلتے ہیں تو وہ ریسنگ نہ کریں، ریس دیتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ ماحول خراب ہوتا ہے. پولیس والے اور غیر بھی جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ان کا جلوس، یہی ان کی تمیز، یہی ان کی تعلیم. تو ان سے ڈر نہیں ہے ہمیں، ڈر تو ہمیں مدینے کے مصطفیٰ سے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ان لوگوں سے ڈر کیا ہوتا؟ یہ ہے کون؟ کوئی بھی کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے نبی ہے. تو انسان کا اچھے طریقے سے گاڑی بھی چلانا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، گاڑی سے گاڑی لے کر آؤ، اسے خوب سجاؤ، گاڑی کو سجاؤ، جتنے جیسی سجوا سکتے ہو لے کر آؤ، لیکن بلا وجہ اس کی ریس نہ دو تاکہ کوہرام ہو اور جو ہے جلوس میں بدامنی پیدا ہو. یہ تمام باتیں نہیں ہونی چاہیے. یا اگر سلیقے سے آپ جلوس نکالیں گے تو ایک بہت اچھے انداز میں جلوس نکالنے والے آپ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے مومن مسلمان لوگوں کی نظروں میں جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور جو ہمارا اسلام پیغام دیتا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گا ہمارے جلوس سے، اگر اس طرح ہم نکالیں. دوسرے جلوس والے کیا کرتے ہیں ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے. جو ہمارے جلوس ہیں، ہمارے سنیوں کے جو جلوس ہیں، میں ایسا نہیں ہے اپنے ہی جلوس کی بات کر رہا ہوں جو مدرسے سے نکلے گا، میں سب جلوسوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو سنیوں کے جلوس ہیں ان میں جہاں کہیں بھی جس کے بھی ساتھ رہو بہت امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ رہو، کوئی بھی بدامنی پیدا نہ ہو پائے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محبت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن کو سبحان آسمان پھیلا کے جل تھل